عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من 7 أرضين. یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا کچھ بیان پچھلے جمعے میں شروع کیا گیا تھا، آج اس کی تکمیل کرنی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض، جو شخص زمین کے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین ظلمن قبضہ کرے تو طبقہ من 7 ارضین، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ 7 زمینوں کا طوق ڈالنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو 7 زمینوں کے برابر گہرائی میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب یہ 7 زمینوں کا طوق بنانے اور زمین میں دھسانے کی شکل کیا ہوگی، ہم اور آپ اس وقت یہاں سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش کی حدود میں محدود ہیں، اور آخرت کے احوال، آخرت کے حالات وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں۔ بہرحال خبر ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا زبردست عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو زمین کی ایک بالشت بھی غصب کرے دوسرے کی۔ اب زمین کے غصب کرنے کی انتہائی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کو اپنے ملک قرار دے دے جھوٹے طور پر، وہ تو اس وعید میں ظاہر ہے کہ داخل ہے۔ لیکن زمین کے غصب کرنے کی اور بھی کچھ صورتیں جن کے بارے میں عام طور سے دھیان نہیں جاتا کہ یہ ہم کسی کی زمین غصب کر رہے ہیں اور اس کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں لفظ یہ استعمال فرمایا کہ ایک بالشت جگہ بھی کسی کی اگر لے لی تو یہ عذاب ہوگا، اس بالشت کے لفظ سے اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت غاصب اور ظالم سمجھا جائے، کوئی لمبا چوڑا پلاٹ قبضہ کر لے یا لمبا چوڑا قطع زمین ہتھیا لے، بلکہ چھوٹی بھی چیز اگر ہے، چھوٹی بھی مقدار ہے، لیکن ہے غصب، ناجائز، ظلم، ناحق، تو اس کے اوپر بھی یہ عذاب صادق آئے۔ تو مثلا بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے آج کے معاشرے میں، آج کے حالات میں یہ سمجھ لیا کہ یہ غصب میں داخل نہیں۔ مثلا اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، خواہ وہ زمین ہو یا کچھ ہو، وہ دوسرے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ اور صرف اجازت ہی کافی نہیں بلکہ خوش دلی ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، یعنی کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اس کی خوش دلی حاصل نہ ہو، جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے دے اس وقت تک اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو رکھنا جائز نہیں، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، حلال نہیں۔ تو اب مثلا رواج ہے ہمارے ہاں کہ ایک شخص نے کسی کی زمین
کسی کی دکان، کسی کا مکان کرائے پر لے لیا. اب مالک مکان یا مالک دکان یا مالک زمین اس کو خالی کرانا چاہتا ہے کسی وجہ سے، اس کو حق حاصل خالی کرانے کا. اگر کوئی شخص جو کرایہ دار ہے وہ خالی کرنے سے انکار کرے تو گویا اب وہ بغیر اس کی رضامندی کے، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی خوشدلی کے رہ رہا ہے. لہذا جتنے دن رہے گا وہ غصب کا مجرم ہوگا، غصب کا گناہ گار ہوگا. ہاں اگر معاہدے کی ایک مدت مقرر ہو گئی کرایہ داری کی، مثلا یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک کرایہ داری کا معاہدہ رہے، اس وقت مالک کے مکان کو 10 سال تک خالی کرانے کا حق حاصل نہیں. لیکن اگر 10 سال گزر جانے کے بعد وہ خالی کرانا چاہتا ہے تو اب شرعاً واجب ہے اس کے ذمے کہ یا تو خالی کرے یا اس کو راضی کرے جس طرح بھی ہو. اس کے بغیر اگر رہے گا تو وہ بھی غصب کا مجرم ہے، وہ بھی زمین کو غصب کر رہا ہے. غصب اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ موجودہ رائج الوقت قانون میں ایسے کرایہ دار کو یہ حق تحفظ دیا گیا ہے کہ اس سے مالک مکان خالی نہیں کرا سکتا، تو وہ قانون کے زور پر زمین خالی کرنے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ قانون اسی دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں جب اللہ جل جلالہ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں یہ قانون کوئی عذر نہیں ہو سکے گا. وہاں تو بات یہ ہے کہ جب شرعی طور پر تم سمجھ گئے کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اس کی خوشدلی کے بغیر تمہارے لیے استعمال کرنا حلال نہیں، تو وہاں یہ سوال یا وہاں قانون کا عذر پیش نہیں کیا جا سکے. اس لیے قانون واجب تو نہیں کرتا، مجبور تو نہیں کرتا کہ تم ضرور بیٹھے رہو. اگر کوئی شخص چاہے تو خالی کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بھی اسی حدیث کے مفہوم کے اندر داخل ہے اور اس میں ابتلاء عام ہے. باقاعدہ لوگ مقدمہ بازیاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کچھ کرتے ہیں. اگر کسی کو اپنا تحفظ چاہیے تو پہلے سے کرایہ داری کے معاہدے کے اندر مدت مقرر کر لیں. جبھی میں 10 سال تک رہوں گا، 15 سال تک رہوں گا، میں کہتا ہوں 50 سال تک کی مدت مقرر کریں، 100 سال تک کی کریں، لیکن مدت مقرر کریں اور اس کو معاہدے کا حصہ بنائیں. پھر حق نہیں ہوگا اس کو کہ اس مدت سے پہلے اس کو خالی کرائے. لیکن جہاں مدت مقرر نہیں کی گئی تو وہاں پر ہر مہینے مالک کو حق حاصل ہے کہ اس کو خالی کرا دے. تو یہ بھی اس حدیث کے مفہوم کے اندر داخل ہے جس سے بہت غفلت عام ہے اور ابتلاء عام. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی طرح بات صرف اتنی نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں مکان بنا لیا یا اس میں رہنا شروع کر دیا، بلکہ زمین کا جو بھی ایسا استعمال ہو، زمین کا یا مکان کا، کہ جو مالک کی مرضی کے خلاف ہے، وہ بھی غصب کے اندر داخل. اب آج کل رواج عام ہے، کوئی اس کو اب برا ہی نہیں سمجھتا، دوسروں کی دیواروں کے اوپر جا کر اشتہار لگا دیے، دوسروں کی دیواروں کے اوپر جا کر نعرے لکھ دیے اور وہ نعرے لکھے ہوئے ہیں، وہ ساری دیوار اس میں کالی ہو رہی. تو یہ کسی شخص کی دیوار کا اس کی مرضی کے خلاف، اس کی اجازت کے بغیر استعمال ہے جو غصب کے اندر داخل. لیکن پوری قوم لگی ہوئی ہے اسی کام، بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں، بڑی بڑی جماعتیں اور انجمنیں، وہ بھی اس میں مبتلا کہ لوگوں کے اموال کو، لوگوں کی دکانوں، لوگوں کے مکانوں، لوگوں کی دیواروں کو سیاہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی روکے تو وہ نشانہ ظلم بنے، نشانہ ستم بنے. تو یہ کسی کی ملک کا، کسی کی جائیداد کا، کسی کی دیوار کا غلط استعمال، ناجائز استعمال ہے اس کی مرضی کے بغیر. لیکن پوری قوم مبتلا ہے اور کوئی زبان کھول کر نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ ناجائز کام کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو. اور گناہ کیا، وہ تو بعض اوقات خود اسلامی نظام کے دعوے دار، اسلامی انقلاب کے دعوے دار، وہ خود
یہ کام کر رہے ہیں، تو ذہن میں کیسے آیا کہ گناہ ہو رہا ہے؟ ہم تو اسلام کے علمبردار ہیں، اسلامی نظام کے قائم کرنے والے ہیں، اس کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ حرام کیسے ہوا، ناجائز کیسے ہوا؟ لیکن یہ در حقیقت خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، لوگوں کے حقوق پامال کر کر کے اسلام لاؤں گا، اسلام کو نافذ کروں گا، تو اس طرح اسلام کبھی نہیں آتا. خوب سمجھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اسلام کے نفاذ کا حکم دیا، اسی طرح اسلام کے نفاذ کا طریقہ بھی بتایا، اور ہمارے ذمے کچھ حقوق اور فرائض عائد فرمائے. تو جب تک ہم ان کی پابندی نہ کریں تو اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہوتا. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ پورے ملک کے اوپر اسلام نافذ کرنا یہ تو ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے، کسی ایک فرد کے اختیار میں نہیں کہ وہ پورے ملک کے اوپر اسلام صحیح معنی میں نافذ کر دے. لیکن ایک سلطنت اور حکومت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی، وہ ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی حکومت. یہ 5-6 فٹ کی حکومت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. یہ ایسی حکومت ہے، ایسی سلطنت ہے کہ ہر انسان کو اس پر کل اختیار حاصل ہے، کوئی دوسرا اسے مداخلت کرنے والا نہیں. کسی کے آگے انسان اس سلطنت کو استعمال کرنے میں مجبور نہیں. تو بھائی پہلے اس 5-6 فٹ کی حکومت پر تو اسلام نافذ کر لو، اس کو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا لو. تو اگر کوئی اس کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا تو وہ پورے ملک کے اوپر کیسے نافذ کرے؟ تو اس لیے اس میں ہم اسلام کا نام لینے والے بھی مبتلا ہیں کہ یہ ناجائز کام ہو رہا ہے. اور کہیں کسی دیوار پہ نکل جاؤ، کسی محلے میں نکل جاؤ، کوئی دیوار خالی نہیں کہ جس کے اوپر یہ نعرے درج نہ ہو، ساری دیواریں سیاہ ہیں، سارا شہر سیاہ ہو رہا ہے. اور در حقیقت یہ سیاہ کاری یہ پورے قوم کا مقدر بن گئی، کوئی ٹوکنے والا بھی. تو یہ اور گناہ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، پورے گناہ. کوئی گناہ سمجھتا نہیں کہ گناہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بالش زمین اگر کسی کی ناجائز طریقے پر استعمال کی تو اس کے اوپر 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا اس طرف دھیان نہیں جاتا. یہ بھی اس کے اندر تھا. یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں تم یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں تم نے دنیا داری کی شروع کر دی ہیں. ہم تو اس لیے خیال سے آتے تھے، سوچتے تھے کہ یہاں کوئی دین کی نماز روزے کی بات ہوگی، یہ تو ساری دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں. تو خوب سمجھ لو کہ یہ سب دنیا داری کی ساری باتیں دین کا حصہ ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دین صرف مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے اور جو مصلی اور جانماز پر ہوا کرتا ہے تو یہ بات دل سے نکال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ مسلمان بنایا. ہمارا قول و فعل، ہماری ہر نقل و حرکت وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع. تو چونکہ اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، لہذا شرمندگی بھی نہیں، لہذا کوئی دوسرے کو ٹوکتا بھی نہیں کہ بھائی یہ کام جو کر رہا ہے یہ اچھا نہیں کر رہا. کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا اس واسطے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جائز کام ہو رہا. خوب سمجھ لو کہ سب ناجائز، سب حرام، کسی کی بھی جگہ کو استعمال کرنا. اب یہ مسجد ہماری ہے یعنی، اور ذاتی جو املاک ہیں وہ تو اپنی جگہ. مسجد کی املاک، مسجد کی دیواریں وہ پٹی پڑی ہیں نعروں سے، اشتہاروں سے. اب وہ مسجد جو اللہ کا گھر، جو اللہ کے گھر کی دیوار، اس کو استعمال کرنا تو اور زیادہ بری بات. تو ہاں کسی جگہ اگر معلوم ہو کہ بھئی یہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو اس جگہ کو استعمال کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن اس طریقے سے بلا امتیاز استعمال کرنا یہ حرام ہے، اسی حدیث کے اندر داخل. تو بھائی اصول یہ سمجھ لیجیے کہ ظلم جو قرار دیا یا غصب، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قبضہ جما کر بیٹھ گیا، مکان بنا لیا تبھی غصب ہوگا، بلکہ جو بھی شکل کسی کی جگہ کے ناجائز استعمال کی ہے وہ سب اس کے اندر داخل. ایک بالش بھر بھی آگے اللہ